نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ مقروض ہیں، قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن قرض ادا نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے قرآن کریم کی آیات کا۔ ان کو پڑھنا ہے صبح و شام، اس کا ورد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کوئی اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، تیسرا پارہ، اور اس آیت کو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت ہے، اس کو آپ صبح کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی ایک مرتبہ، اور اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور شام کے وقت پھر مغرب کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف، درود ابراہیمی، اور 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا اور قرض ادا ہو جائے گا۔ تو نماز بہت ہی اہم چیز ہے ان وظائف کے لیے، یعنی صرف وظائف پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ان وظائف کا اور ان عملیات کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو قرآنی آیات یا وظائف، احادیث کے وظائف بتائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے نماز کا ہونا شرط ہے، انسان کا پاک ہونا شرط ہے، انسان کا باوضو ہونا شرط ہے۔ اگر زبانی آتی ہے آیات، تو زبانی آیات انسان بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو دیکھ کر بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے نماز 5 گانا ادا کریں اور ان وظائف کو پڑھیں اور اللہ پر یقین رکھ کے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا کہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔